بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کر لیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 3 سابق ججز جس سے مسلم لیگ نون جن کے نام سے بھی کانپ اٹھتی ہے، تینوں سابق ججز سے 2 سابق چیف جسٹس ہیں، ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے اور یہ بغض میں اس حد تک چلے گئے ہیں۔ مریم نواز کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اور شہباز شریف کی اور نواز شریف اور مریم نواز کی 7 رہائش گاہیں ایسی ہیں جو انہوں نے وزیر اعظم سب آفس ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن 2 سابق چیف جسٹس اور 1 سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک ایشو ہم نے ڈسکس کیا تھا آرڈیننس فیکٹری کا، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑا اہم کیس تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں 33 سال بعد یہ تنازعہ جا کے حل ہوا ہے۔ آرڈیننس فیکٹری توسیع منصوبے پر زمینی تنازع کیس 33 سال بعد حل ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے آرڈیننس فیکٹری منصوبے کے متاثرین کو زمین کی مارکیٹ ریٹ پر ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے حکومت اور وزارت دفاع کی کم قیمت پر زمین کی خریداری کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ آرڈیننس فیکٹری توسیع منصوبے پر زمینی تنازع کیس 33 سال بعد حل ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرڈیننس فیکٹری منصوبے کے متاثرین کو زمین کی مارکیٹ ریٹ پر ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو ان کا حق بنتا ہے زمین کے مالکوں کا، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی منصوبے کے لیے شہریوں سے زبردستی سستی زمین خریدنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ شہریوں سے مارکیٹ ریٹ پر زمین لینا شہری کا بنیادی حق ہے۔ عوامی منصوبے کے لیے شہریوں سے زمین لینے کے لیے گائیڈ لائنز ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی حکومتیں زمین ایکوائر کرتی ہیں تو وہ اپنی مرضی کے دام لگاتی ہیں، اپنی مرضی کے معاملات چلاتی ہیں، اور جو ہمیشہ عوام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ موٹر وے بننی ہے، انہوں نے کہنا جی کہ یہاں سے موٹر وے گزرے گی، یہ سروے ہوا ہے، یہ زمین آپ ہمیں دے دیں۔ اب چونکہ جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے اس کے تحت ہم یا عوام یا شہری وہ پابند ہیں وہ زمین دینے کے، جب مفاد عامہ کے لیے کوئی روڈ بنایا جا رہا ہے، کوئی نہر نکالی جا رہی ہے، کوئی فیکٹری لگائی جا رہی ہے جو مفاد عامہ کے لیے سرکاری کو معاملہ ہے، تو آپ کم از کم ان کو جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق تو پیسے دیں۔ یہ پھر پیسے بھی اس حساب سے کم دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر معاملات چلتے رہتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ مارکیٹ ویلیو سے کم پیسے دینا یہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ حکومت نے عوامی منصوبوں کے متاثرین کو جائز حق دینے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی منصوبوں کے متاثرین کے تنازعات پر ہزاروں مقدمات عدالتوں میں آتے ہیں۔ عوامی منصوبوں کے لیے زمین کے حصول کے تنازعات حل کرنے کے لیے قانون سازی کی اشد ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ عوامی منصوبوں کی اراضی کے مارکیٹ ریٹ کے تعین کے لیے کسی کی من مانی نہیں چل سکتی، نہ ہی کسی کی مرضی چل سکتی ہے۔ بدقسمتی سے اراضی مالکان کو زمین کی اصل قیمت ملنے کے لیے 30 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ آرڈیننس فیکٹری توسیع منصوبے کے لیے 1990 میں ضلع اٹک کے 3 دیہات کی زمین لی گئی تھی۔ منصوبے کے لیے 29,000 کنال زمین 30,000 روپے فی کنال خریدنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس پر پھر عوام باہر آئی تھی۔ عوام نے اب یہ فیصلہ، کیونکہ اس میں ایک ایمبیگوٹی ہے، ابھی ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا، جو میرے لیے بڑا ایک کنسرن ہے کہ کیا اس وقت کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دینے کا حکم دیا گیا ہے یا موجودہ، کیونکہ ان کو پیسے تو نہیں ملے۔ میرا یہ ماننا ہے، اور جو میری جورسپروڈنس کا نالج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت کہے کہ 1990 میں جو ان کا بنتا تھا، حصہ بنتا تھا، یا جو اس وقت مارکیٹ ویلیو تھی اس حساب سے دیا جائے، بلکہ یہ ہوگا کہ جو موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہی عدالت کی جانب سے حکم دیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ عدالت کا ایک اچھا فیصلہ آیا ہے، اور عدالت نے اس میں ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر سرکاری یا عوام مفاد عامہ کے لیے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا کوئی جگہ زمین ایکوائر کرتے ہیں تو وہ ان کو مارکیٹ ویلیو کے پیسے دینا ان کا بنیادی حق ہے۔ اس کو بنیادی حق ڈکلیئر کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ دوسری جانب جو موجودہ حکومت ہے، شہباز حکومت، 3-4 ججز ایسے ہیں جن کے نام سے یہ کانپتے تھے۔ ایک اس میں ثاقب نثار صاحب تھے پہلے نمبر پہ،
اس کے علاوہ جو ہمارے جسٹس آصف سعید کوسا صاحب ہیں ان کا نام آتا ہے، اور تیسرا جو جج صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ عظمت، اور جن کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی جاتی تھی مریم نواز کی جانب سے جب ان کو ایک انکوائری کا ہیڈ بنایا گیا تھا، تو وہ اس میں ان سے یہ لی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 فروری 2022 کو چیف جسٹس جو اس وقت چیف جسٹس تھے گلزار صاحب، انہوں نے اس پہ جو ان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا وزارت داخلہ کو، رجسٹرار وزارت داخلہ سے اضافی پروف سیکیورٹی، فل پروف سیکیورٹی کے لیے انہوں نے درخواست دی تھی، جس میں یہ موقف اپنایا گیا۔ ابھی تک وہ چیف جسٹس تھے جب انہوں نے یہ مراسلہ لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ متعدد ہائی پروفائل مقدمات کے فیصلے کیے ہیں، اس لیے ریٹائرمنٹ کے بعد وسیع تر عوامی اور قومی مفاد میں رینجرز اور پولیس کی فل پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے فل کورٹ میں دوران سروس کی اپنے لیے بعد از ریٹائرمنٹ اضافی مراد کی منظوری لے لی تھی، فل کورٹ سے لے لی تھی اپنی زندگی میں، اپنی جو ان کی سروس تھی، جس میں ایڈیشنل پرائیویٹ سیکٹری کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ وزارت داخلہ کی طرف سے آج 3 ریٹائرڈ ججز سے رینجرز کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، جس میں سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میاں ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا اور شیخ عظمت سعید شیخ شامل ہیں۔ تینوں جو ججز ہیں ان کے پاس رینجرز سیکیورٹی پاناما لیکس اور دیگر اہم مقدمات میں فیصلے دینے کے بعد فراہم کی گئی تھی۔ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار 31 دسمبر 2016 سے 17 جنوری 2019 تک اپنے عہدے پر فائز رہے، جن کے بعد سابق چیف جسٹس آصف سعید کوسا 18 جنوری 2019 سے 20 دسمبر 2019 تک اس عہدے پر رہے، جبکہ جسٹس عظمت سعید شیخ سپریم کورٹ کے جج کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے۔ صدارتی آرڈر 1997 کے مطابق ایک ریٹائرڈ جج کو اپنی تنخواہ کا 85% پینشن کے ساتھ 24 گھنٹے ڈیوٹی دینے والے سیکیورٹی محافظ بھی دیے جاتے ہیں، جبکہ دیگر مراحت میں 1800 سی سی سرکاری گاڑی خریدنے کی سہولت، ماہانہ بنیادوں پر 2000 بجلی یونٹس، 3000 فون بل، 25 ہیکٹو میٹر یونٹس گیس، 300 لیٹر پیٹرول کے ساتھ مفت پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک آرڈیننس جاری ہوا تھا۔ قوانین میں 2016 میں ترمیم کے بعد عدلی یا سرکاری ڈرائیور بھی مراحت میں شامل کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اب یہ جو رینجرز کی سیکیورٹی تھی، اب ان 3 رینجرز کی سیکیورٹی تو بہت سارے ججز کے پاس ہے، سابق ججز کے پاس ہے۔ وہ ججز جو پاناما لیکس میں ان کے خلاف فیصلہ دینے والے تھے، عمر رضا بندیال صاحب ایک بات کو نوٹ فرما لیں کہ آپ چیف جسٹس ہیں اور یہ بہت احسان فرموش ہیں۔ مجھے یاد ہے آصف سعید کھوسا صاحب نے ایک دوران سماعت یہ کہا تھا، شریف خاندان احسان فرموش ہے۔ تو یہ جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب ابھی تو وہ موجود ہیں، بھلے اگر ان کی کوئی میٹنگز ہیں یا ان کی کوئی ملاقاتیں ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے تو قمر باجوہ کو نہیں بخشا، اور کہتے ہیں کہ ہماری حکومت 29 نومبر کے بعد آئی ہے، جب تک 29 نومبر تک حکومت تھی تو وہ سب کچھ تھا۔ اور قمر باجوہ کے خلاف ٹویٹ کرنے پر یہ جو وفاقی حکومت ہے، شہباز شریف کی حکومت، یہ اعظم سواتی کے خلاف، شہباز گل کے خلاف مقدمات کر کے چیمپئن بنتی تھی کہ ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس وقت وہ اداروں اور عمران خان کے درمیان خلیج پیدا کرنے میں مصروف تھے۔ اور اب جب قمر باجوہ چلا گیا، اس کے خلاف یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم کیا، جی قمر باجوہ نے بڑا ظلم کیا۔ دوسری جانب جو کچھ رانا ثناءاللہ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور ایک وفاقی وزیر ہو، سرکاری وہ پبلک سرونٹ ہے، وہ ایک پریس کانفرنس کرے اور اس میں وہ آڈیوز چلائے۔ کون سی آڈیوز؟ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ عابد زبیری صاحب جو جج ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہے اور ان کو کچھ کہا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ارشد جہانگیر جوجا صاحب، ان سے بات کی جا رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فلاں بینچ میں یہ کیس لگوائیے گا، فلاں جج دبنگ ہے۔ اب اتنا کہہ دینے سے کوئی قیامت نہیں آ گئی، جبکہ جو پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی جو آڈیو ہے وہ 3 ماہ پہلے کی ہے، اور 3 ماہ پہلے جب وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی، تو لاہور میں کسی جو پولیس کانسٹیبل تھے، جو وارڈن ہے، ٹریفک وارڈن، اس کی جانب سے جج صاحب کی گاڑی کو روکا گیا تھا، کوئی بدتمیزی ہوئی تھی، کوئی اس طرح کا معاملہ بنا تھا۔ تو یہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعلیٰ کے، یہ گئے تھے پرویز الہی کے بیاف پر معذرت کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے جج سے، اور پھر پرویز الہی خود بھی ملنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے تعلقات تو ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، وہ
پرانے پہلے وہ وکیل تھے، وہ وکیلوں سے ہی، اور انہی کے وکیل ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے بڑے وکیل ہوتے ہیں، اور وہی آگے جا کے جج بنتے ہیں۔ اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو اتنا زیادہ رانا ثناءاللہ نے اور مریم نواز آج کہہ رہی ہے کہ ایسے بینچ بنتے ہیں اور ایسے بینچ فکس ہوتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی جانب سے سکینڈلائز کیا گیا ہے، عدالت کو سکینڈلائز، سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ جج زیبا چودھری کے بارے میں ایک بات کی تھی عمران خان نے کہ ان کے خلاف ایکشن لینا ہے، وہ قانونی ایکشن تھا، اور جو کچھ جج زیبا چودھری صاحبہ نے جو فیصلہ دیا تھا، بغیر شہباز گل کو جیل سے بلوائے ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا تھا، اور شہباز گل کی جو حالت تھی، کوئی بھی شہباز گل کا جاننے والا وہ اس وقت واقعی جذبات میں کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ اس پر 5 رکنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ بیٹھ گیا تھا۔ اب جب مریم نواز اور ان کے خلاف درخواستیں گئی تھیں تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا، جب انہوں نے بیٹھ کر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فکسڈ بینچ ہے، تو اس پر تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہماری نہیں توہین ہوئی، توہین سپریم کورٹ کی ہوئی ہے۔ حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 204 کے تحت ہائی کورٹ کی توہین ہو یا سپریم کورٹ کی توہین ہو تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چل سکتی ہے۔ اب یہ رانا ثناءاللہ کے خلاف درخواست دی گئی ہے، توہین عدالت کی درخواست، اور مجھے امید ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ کے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ رانا ثناءاللہ نے اس بار واقعی حد کراس کی ہے۔ یا تو پھر عدالتوں کو توہین عدالت کا قانون ختم کرنا پڑے گا یا ایکشن لینا پڑے گا۔ شاہد رانا ایڈوکیٹ ہے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں شاہد رانا ایڈوکیٹ نے فریق بنایا ہے رانا ثناءاللہ کو بائی نیم۔ رانا ثناءاللہ نے براہ راست پریس کانفرنس کر کے پرویز الہی اور صدر سپریم کورٹ بار کی آڈیو لیک کی، اور انہوں نے موقف اپنایا کہ رانا ثناءاللہ نے آڈیو لیک کر کے عدلیہ کو سکینڈلائز کیا، آنریبل جج جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی توہین کی، ان کو بدنام کیا، وکیل اور کلائنٹ کی پرائیویسی کو متاثر کر کے قانونی حلقوں کو ہیجان میں مبتلا کیا۔ درخواست میں شاہد رانا ایڈوکیٹ نے استدعا کی کہ غیر آئینی اقدام کرنے اور عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے پر رانا ثناءاللہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یہ درخواست آج دائر ہوئی ہے، سوموار والے دن یہ کسی بینچ میں فکس ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد رانا ثناءاللہ کو صرف نوٹس ہو گیا نا تو یہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ اب رانا ثناءاللہ وفاقی وزیر ہیں، پبلک سرونٹ ہیں، پبلک سرونٹ کو توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا تو یہ معاملہ ان کے گلے پڑ جائے گا، اور انہوں نے بہت حد کی ہے اس بار، اور میں امید کرتا ہوں کہ عدلیہ اپنی جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچایا جائے گا اور ایکشن لیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔